बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी, बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। सब एक केपीके हमारा खासा जो अमूमन तासुर उभरता है केपीके सूबे का जिक्र सुन के या उसका हवाला सामने आए, तो केपीके में हमारी दीनी जड़ें, हमारी दीनी इक़्तार बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ आम जो एक पश्तून है वो कारोबार कोई करता हो मगर दीन से रग़बत वो लाजमी हिस्सा है। कुछ भी काम करें वो, मगर आप उनके हाथ में तस्बीह देखेंगे और कुरान और हदीस की गुफ्तगू उनसे आप सुनेंगे। और बहुत ज़्यादा दीनदार लोग हैं इस खत्ते के, मगर ज़ाहिर हर जगह ही मुकम्मल तौर पे जो है वो दीन से या ज़माने की मालूमात से बाखबर तो कहीं भी बेखबर आदमी कहीं भी मिल सकता है आपको। तो आज जो स्टोरी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, आमतौर पे मेरा ये टॉपिक नहीं रहता, मगर ये मेरी नज़र से गुजरी ये स्टोरी, तो मेरा जी चाहा कि मैं आपके गोश गुजार करूँ, आपके सामने ये रखूँ। ये पेशावर का इलाका है, मथुरा है, या ये 30 जनवरी का वाक़या है। वहाँ से पुलिस को एक नामालूम खातून की लाश मिली और पुलिस ने उस लाश की तफ्तीश शुरू कर दी। कौन है, कहाँ से हैं ये खातून और क्या वजह बनी इनके कत्ल की। तो जब पुलिस ने इस वाक़े में अपनी मुद्दइयत में, पुलिस की मुद्दइयत में, ये थाना मथुरा में मुकदमा दर्ज हो गया और जब तफ्तीश की तो जब तफ्तीशकार पहुँचे इस कहानी के दूसरे सिरे तक, तो मालूम हुआ कि ये खातून 35 साल ज़ैनब हैं कि जो 15 साल कबल हिदायतुल्लाह नामी एक शख्स के साथ रिश्ता ज़वाज में बंधी थी। इनके बारे में बताया जाता है कि हिदायतुल्लाह आम तौर पे जैसे पश्तून जारे मिजाज होते हैं और ख़वातीन पे अपनी हुक्मरानी उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। और अमूमन हमारे यहाँ जो पश्तून बिरादरी है उसमें मर्द अपने पूरी तमकिनत के साथ अपने घर का सरबराह होता है। तो ये ज़ैनब और हिदायतुल्लाह भी अमूमन इनमें जो 15 साल इज़्दवाजी ज़िंदगी के गुजरे, इसमें 3 औलादें भी इनको हुई, मगर रोज़ सुबह शाम का किसी न किसी बात पे झगड़ा, यानी जहनी हम आहंगी की कमी थी जो कि अमूमन पाई जाती है। तो अक्सर ये होता था कि इन दोनों में बहस व तकरार रहती थी, मार कुटाई तक भी बात पहुँच जाती थी। मगर 15 साल का अरसा गुजर जाने के बाद में शायद खातून भी तंग आ चुकी थी। और एक रोज़ जब ये साहब हिदायतुल्लाह घर लौटे तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि मैं कुछ रोज़ के लिए मैके जाना चाहती हूँ, कुछ रोज़ आराम करना चाहती हूँ। इस पे दोनों मियाँ बीवी में बहस हुई और हाथापाई तक पहुँची और खींचातानी होने लगी। इसी असना में खातून ने तंग आमद व जंग आमद, कब तक 15 साल हो गए थे उन्हें ये जुल्म और ये जबर सहते हुए, तो उन्होंने खातून ने मर्द का मुकाबला किया, उनको जो है बराबर की जब टक्कर दी तो मर्द की गैरत जाग गई। ये औरत मुझ पे हावी होना चाहती है, मुझे इसने जो है वो इस तरह से रिएक्ट किया है। तो उन्होंने गुस्से की हालत में, इंतहाई गुस्से की हालत में खातून को बैक वक्त 3 तलाक़ें दे दी। उसके बाद में ये गुस्से में तिलमिलाते हुए घर से बाहर निकल गए और सारी रात घर नहीं लौटे। सुबह जब ये वापस लौटे तो मालूम है कि खातून ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है और पूरी फैमिली से खुद को काट दिया है, उन्होंने खुद को जुदा करके रख लिया। अब जब ये आए, इन्होंने आके बच्चों से पूछा, बच्चों ने बताया कि जी अम्मा तो रात से जो है वो कमरे में बंद हैं और उन्होंने खुद को बंद कर लिया है। इन्होंने मुबैना तौर पे खातून से गुफ्तगू की, उनसे बात की कि क्या वजह है। उन्होंने कहा जी आपने मुझे तलाक दे दी, 3 तलाक़ें एकमुश्त आप दे चुके हैं, अब मैं आप पर हराम हूँ और आपका और मेरा, आप मेरे लिए नामहरम है और मैं अब आपके सामने नहीं आना चाहती, आपसे कलाम नहीं करना चाहती, अब आप और हम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो गए। तो हिदायतुल्लाह ने कहा कि बेगम मुझसे गलती हुई, मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से में तुम्हें 3 तलाक़ें दे दी, कतई मकसद नहीं था, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। लेकिन खातून ने कहा कि नहीं, मैं शरा और दीन के खिलाफ नहीं जा सकती, आप मुझे तलाक दे चुके हैं और आप मेरे लिए अब नामहरम हैं, मैं आपके लिए हराम हूँ। उन साहब ने
تفتیش کی مزید خاتون سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات ابھی کسی کو کہی تو نہیں, اپنے گھر تو بات نہیں کی, میکے میں بات تو نہیں کی؟ ان کا نہیں, میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کی, کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں رہی, ناکامی ہوئی. مجھے وہاں فون میں شاید کوئی پرابلم ہے یا نیٹ ورک کا مسئلہ ہے, میرے گھر پہ بات نہیں, میں نے کوشش کی تھی, ہوئی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اب آپ یہ بات کسی سے نہیں کریں گی, میں اس کی جو ہے میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب, تو میں ان سے پوچھتا ہوں, ان سے پوچھ کے جو ہے ہم اس کا کوئی راستہ نکالتے ہیں. خاتون نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنے دوست کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی خاتون بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ, اور دین کے اعتبار سے آپ کے لیے وہ اب حرام ہو گئی ہیں اور آپ ان کے نامحرم ہو گئے ہیں, اب آپ کے درمیان میاں بیوی کا کوئی رشتہ جو ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی طریقہ بتائیے, کوئی راستہ درمیانی نکالیے کہ ہم دونوں میاں بیوی رہیں, 3 بچے ہیں ہمارے, فیملی برباد ہو جائے گی. ان کا بھی یہ تو طلاق دیتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا آپ کو, اب آپ طلاق دے چکے ہیں تو دین کی حد یہ ہے, اب آپ کو اس میں حلالہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ان کا جی حلالہ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے کسی اور مرد کے ساتھ شادی کریں, ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کریں, اور اس کے بعد میں ان کو پھر طلاق ہو اور عدت گزار کے وہ پھر آپ کے نکاح میں آ جائے. ان کا جی پھر کوئی ڈھونڈیے ایسا بندہ. ان کا ہاں ایک بندہ ہے, وہ میرا جو ہے اس کو اس طرح کی طلب ہے اور ہم اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں. ان کا جی ٹھیک ہے آپ بات کیجیے. انہوں نے بات کی. راج ولی شاید پہلے ہی بیچارہ جو ہے اس کو بھی ضرورت تھی خاتون کی, عورت کی, وہ راضی ہو گیا اس نکاح کے لیے, اس حلالہ کے لیے. اب طے یہ ہوا کہ جناب یہ نکاح ہو جائے. نکاح کرایا گیا, 4 ہی لوگ موجود تھے, مفتی صاحب اور ہدایت اللہ, اور وہ شخص جو شادی کے لیے, نکاح کے لیے, حلالہ کے لیے راضی ہوا, راج ولی, وہ اور خاتون زینب, یہ 4 لوگ تھے. نکاح ہوا. وہ راج ولی کسی فلیٹ میں رہتا تھا, وہ اپنی منکوہا کو لے کے اپنے فلیٹ پہ چلا گیا. اب اگلی صبح جو ہے اس نے جا کے اپنی بیوی کو لے آنا تھا, جس کی کہ شرع میں اجازت نہیں ہے. وہ تب بھی ان کو عدت گزار کر اور پھر ان کے نکاح میں آنا تھا. یہ اگلی صبح ہی پہنچ گئے, مگر مبینہ طور پہ معلوم ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی گھر پہ نہیں ہے. وہ کچھ روز جاتے رہے, وہ نہیں ملے انہیں. کچھ روز کے بعد یہ جوڑا لوٹ آیا واپس. اب یہ گئے, انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, مرد نکلے راج ولی. انہوں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا بھائی وہ جو طے ہوا تھا میری بیوی کو طلاق دے دو. اس نے کہا بھائی اگر بیوی طلاق لیتی ہے تو لے لے. بیوی نے کہا جی آپ بہت ہی ایک میرے لیے جو ہے وہ ناپسندیدہ شخصیت تھے, میں نے آپ کے ساتھ 15 سال جبر میں گزارے, اور ان صاحب نے مجھے ریسپیکٹ دی ہے, مجھے عزت دی ہے, مجھے عورت کی عزت دی ہے, مجھے بیوی کی عزت دی ہے, اور میں نے جو ان کے ساتھ یہ 7-8 دن گزار لیے, یہ میری زندگی کے انتہائی خوشگوار ایام تھے. ان کے ساتھ خوش ہوں اور میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. آپ جائیے, میرا اور آپ کا پہلے ہی رشتہ ٹوٹ چکا ہے, میرا آپ سے بات کرنا بھی غلط ہے, حرام ہے. انہوں نے پھر راج ولی کو پکارا کہ بھائی آپ طلاق دیں, آپ سے معاملات طے ہوئے تھے. اس نے کہا جب میری بیوی راضی نہیں ہے, اور میری بیوی چونکہ اب یہ میری بیوی ہے, آپ کی بیوی نہیں ہے, اب آپ اس سے مزید کوئی بات بھی نہیں کر سکتے, اور اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے. اس بات پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی, لیکن بلاخر انہیں وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا. ہدایت اللہ یہ واپس آئے. اب انہوں نے ایک شیطانی حربہ, ایک چال چلی. انہوں نے خود سے مقتولہ زینب کے بھائی کو فون کیا اور اس کو اس کی بہن کی بے راہ روی جتلا کے, اور اسے بتا کے کہ تمہاری بہن اس طرح سے مجھے چھوڑ کے اور کسی اور مرد کی جا کے زوجہ بن گئی ہے, بیوی بن گئی ہے, اور اب وہ گھر آنے کو تیار نہیں ہے, وہ آوارہ ہے, بچلن ہے, کاری ہو. اس طرح وہ جذبات اس کے اس طرح سے بھڑکائے ہدایت اللہ نے کہ زینب کا بھائی تھا. اب اس نے اس کے بھائی کے جذبات بھڑکائے, اور اس کے بعد میں اگلے روز معلوم ہوا کہ پولیس ہدایت اللہ تک پہنچ گئی. اب ادھر جب یہ خاتون کی لاش ملی تو پولیس اس کی تفتیش کرتے ہوئے جب پہنچی ان کے گھر پہ ہدایت اللہ کے, تو ہدایت اللہ نے صاف انکار کر دیا کہ جناب میں نے تو قتل کیا نہیں خاتون کو, میں نے انہیں قتل نہیں کیا. لیکن پولیس نے کہا جی آپ اس کے شوہر ہیں, اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اور ان کے تعلقات آپس میں کبھی اچھے نہیں رہے, اور چونکہ اب اس خاتون نے دوسری شادی کر لی تھی تو آپ نے اسی غصے میں اس کا قتل کر دیا ہے. تب اس نے پھر پولیس کو بتایا کہ نہیں جناب یہ قتل میں نے نہیں کیا,
بلکہ مقتولہ کے بھائی نے کیا ہے، اس نے غیرت کے نام پہ اس خاتون کا جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ یہ دراصل ایک چھوٹی سی کہانی ہے، مگر یہ کہانی اپنے اندر بہت سے حقائق کو لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ دراصل حلالہ ایک دینی حد ہے جو کہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے مسلم معاشرے کو ڈرانے کے لیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں اس حد تک نہ چاہیے کہ آپ کو طلاق تک جانا پڑے۔ طلاق یوں بھی پروردگار کا ناپسندیدہ ترین لفظ ہے، ایک حالت میں جا کے اس کی اجازت ہے، مگر عام حالات میں طلاق سے درگزر کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ لیکن طلاق دیتے ہوئے پھر یہ پہلو بھی زیر غور رہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو پھر اگر آپ اس سے دوبارہ رجوع کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ مرحلہ بھی جو ہے، یہ آگ کا دریا بھی عبور کرنا ہوگا کہ اپنی زوجہ کسی اور مرد کے حوالے کرنا ہوگی، اور اس مرد سے ازدواجی تعلق قائم کر لینے کے بعد پھر وہ خاتون آپ کے پاس آ سکتی ہیں۔ تو آپ کی غیرت عموماً ایک مرد کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کسی اور کی منکوہہ، کسی اور کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے اور اس کے بعد میں اس کے پاس آئے۔ تو یہ ایک غیرت کا امتحان بھی ہے جس میں پڑھنے کی بجائے دین نے اس سے احتراز کرنے کی، اس سے بچنے کی ایک جو ہے وہ راستہ نکالا کہ طلاق دینے سے پہلے اس پہلو پر بھی سوچ لیجئے کہ پھر یہ عورت آپ کی نہیں رہے گی اور یہ کسی اور کے بس میں چلی جائے گی۔ تو طلاق دینے سے پہلے اس کا بھی جو ہے وہ ضرور سوچیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ حلالہ ایک دین کی حد ہے، آپ اس کا مذاق نہیں بنا سکتے، آپ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی بیوی کو طلاق دے دی، اب آپ چاہیں گے کہ جی بیوی دوبارہ مجھے حاصل ہو جائے تو کسی کو آپ کرائے پہ لے لیں، اپنی بیوی جو ہے وہ تفویض کر دیں فار سم ٹائم، اور پھر اس کے بعد میں آپ رجوع کر لیں۔ تو یہ تمام جو غیرت کے امتحان ہیں ان سے بچنے کے لیے طلاق کے مرحلے تک جانے سے پہلے ضرور سوچ لیجیے۔ بیوی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔